الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم عربی زبان کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ زبان ہے جس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کیا۔ یہی وہ زبان ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان کے حوالے سے تمام عربوں میں سے افصح العرب تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں میں سب سے زیادہ فصیح الکلام تھے، فصیح گفتگو، بڑی واضح اور بڑی جامع گفتگو فرمانے والے تھے۔ اور عرب کا لفظی معنی ہی یہ ہے کہ جو زبان پر عبور رکھتا ہو اور زبان کو جانتا ہو وہ اپنے آپ کو عرب کہتا تھا، اور باقی دنیا کو اپنے مقابلے میں عجم یعنی گونگا سمجھتا تھا۔ عرب کا ویسے ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ معنی ہے کہ بے آب و گیا زمین، کیونکہ عربوں کی جو زمین تھی یا جزیرہ عرب تھا وہ ایسی زمین پر مشتمل تھا جس پر نہ پانی تھا اور نہ ہی سبزہ تھا، تو اس لیے عرب کے دو معنی ہوئے، ایک فصیح اللسان اور دوسرا اس کا معنی ہوا کہ بے آب و گیا زمین۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کی زبان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی احادیث کی زبان ہے، صحابہ کرام کی زبان ہے، تابعین کی زبان ہے۔ ہمارا دین جو ابتدائی طور پر اس کو جمع کیا گیا یا اس کی تدوین ہوئی، چاہے وہ ہماری تاریخ ہے یا ہماری فقہ ہے یا ہمارے جتنے بھی علوم ہیں، وہ سب کے سب عربی زبان میں ہی لکھے گئے، پڑھے گئے، یاد کیے گئے اور دنیا کو بتائے گئے۔ تو اب ہم کوشش کرتے ہیں اس زبان کو سیکھنے کی، تو جب تک یہ زبان ہمیں نہیں آئے گی تو ہم قرآن مجید کے
معانی اور مفاہیم کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو اس لیے آج ہم اپنے دوسرے سلسلے یعنی عربی گرامر کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کو کلمہ کا ایک لفظ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کلمہ کے جو لغوی معنی ہیں وہ زخمی کرنا کے ہیں، اور کلمہ کے لفظی معنی زخمی کرنے کے ہیں، مجروح کرنے کے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ لفظ، تو لفظ کے معنی پھینکنے کے ہیں۔ میں نے آپ کو پیچھے اصول التفسیر میں جب اسلوب قرآن پڑھایا تو اس کے حوالے سے یہ چیز بتائی تھی کہ قرآن کے لیے نہ لفظ کا لفظ استعمال کیا گیا، نہ کلمے کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ قرآن پاک کے شاہجان شان نہیں تھے، تو ان کی بجائے نظم قرآن کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اب کلمہ کی تعریف کیا ہے کہ کوئی بھی جو بامعنی لفظ ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے، یعنی ایسا لفظ جس کے کوئی نہ کوئی معنی ہو یا کوئی بھی معنی رکھتا ہو تو وہ لفظ کلمہ کہلاتا ہے، یعنی بامعنی لفظ اس کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ جو بات آدمی کے منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کا معنی پھینکنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے منہ سے ایک چیز کو پھینک رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ تو کلمہ کی تعریف یہ بھی کی گئی کہ جو ایک معنی بتائے اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی جو ایک معنی بتائے اس کو کلمہ کہتے ہیں، یا با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ اب آئیں جی کلمے کی اقسام کیا ہیں؟ تو کلمے کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسم کیا چیز ہے۔ تو اسم جو ہے یہ وسمن سے ماخوذ ہے، اور وسمن کسے کہتے ہیں؟ چوٹی یا بلندی کو۔ اور بعض نے کہا یہ سمون سے مشتق ہے، یعنی سمون سے ماخوذ ہے، اور واو کو حذف کیا اور اس کے بدلے شروع میں حمزہ لے آئے اور فا کلمہ کو ساکن کر دیا تو اسم ہو گیا۔ تو بہرحال اسم جو ہے، چونکہ اس کا معنی ہم کر رہے ہیں بلندی، یعنی وسمن کے معنی چوٹی یا بلندی کے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم باقی اقسام یعنی فعل اور حرف کے مقابلہ میں فائق اور بلند ہوتا ہے۔ یعنی باقی جو کلمے کی اقسام ہیں، فعل ہے یا حرف ہے، اس کے مقابلے میں اسم جو ہے وہ فائق اور بلند ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے جو لفظی معنی میں بلندی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو اس کو اسم اس لیے کہا گیا، یہ وسمن سے یا سمون سے ماخوذ ہے، اور اس کے معنی میں بلندی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی تعریف یہ کی گئی کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے، یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے۔ اور دوسری تعریف یہ کی گئی کہ بغیر کسی کلمہ کے ملانے سے معنی معلوم ہو، یعنی کوئی کلمہ ملائے بغیر یا کوئی لفظ ملائے بغیر اس کی اگر معنی معلوم ہو جائیں تو اسے اسم کہا جائے گا۔ اور اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے اندر نہیں پایا جائے گا، یعنی 3 زمانے ہیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے۔
تو نہ اس کے اندر ماضی گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، نہ موجودہ زمانہ پایا جاتا ہے، اور نہ ہی آنے والا کوئی زمانہ پایا جائے گا۔ اس کی 3 مثالیں آپ ذہن میں رکھیں کہ رجل، مرد کو، آدمی کو رجل کہا جاتا ہے، فارس، گھوڑے کو کہا جاتا ہے، اور مفتاح، چابی کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہم اردو میں یہ تعریف کر دیتے ہیں کہ کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ مراد ہے کہ رجل، فارس، مفتاح، اور آپ یہ دیکھیں یہ تینوں کسی چیز کے نام ہیں۔ تو کسی چیز کا نام ہونا یہی اسم ہے، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، نہ ماضی کا ذکر ہے، نہ حال کا ذکر ہے، نہ استقبال کا ذکر ہے۔ تو اس لیے اسم سے ہم یہی مراد لیں گے کہ وہ کسی چیز کا نام ہو، اس کے معنی جو ہے، جو اس کے معنی بنتے ہیں، اپنے معنی پر وہ خود دلالت یعنی رہنمائی کرے، اور وہ اکیلا لفظ جو ہوگا وہی معنی دے گا، کسی اور لفظ کو اس کے ساتھ نہیں ملانا پڑے گا، اور اس کے معنی معلوم ہوں گے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے فعل، کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ تو فعل کی تعریف کی گئی کہ وہ اکیلا لفظ جو اپنے معنی کو ظاہر کرے اور تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جاتا ہو، یعنی اکیلا لفظ ہوگا، اس کی پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ کہ یہ اپنے معنی کو خود ہی ظاہر کرے گا، اور تیسری چیز یہ کہ اسم اور اس میں اختلاف کیا ہے کہ یہ تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جائے گا، یعنی یا وہ فعل کام کا تعلق ماضی سے ہوگا، وہ کام ہو چکا ہوگا، یا وہ کام ابھی ہو رہا ہوگا، یا وہ کام آئندہ زمانے میں ہوگا۔ تو فعل کا تعریف یہ کی گئی کہ ویسے فعل کا لفظی معنی کام، وہ اکیلا لفظ جو اپنے معنی کو ظاہر کرے اور تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جاتا ہو۔ جیسے ہمارے پاس 3 مثالیں آ رہی ہیں، داخلہ، یدخلو، ادخلو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ فعل یا تو ماضی ہوگا، عربی کے اندر 4 فعل ہیں، ایک فعل ہے ماضی، اور حال اور استقبال کے لیے ایک ہی فعل ہے جس کو مضارع کہا جاتا ہے، پھر ایک فعل امر ہوتا ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے، اور ایک فعل نہیں ہوتا ہے جس میں کسی کام کرنے سے روکا جاتا ہے۔ تو عربی میں 4 فعل ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ داخلہ ماضی ہے، داخل ہوا، داخلہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، اس میں دونوں کیونکہ یہ مضارع ہے تو اس کے اندر حال بھی پایا جائے گا اور استقبال بھی پایا جائے گا۔ یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا، ادخل داخل ہو جا، یہ امر ہو گیا، حکم ہو گیا کہ ادخل داخل ہو جا۔ اب آئیں جی حرف پہ۔ حرف کے جو لفظی معنی ہے وہ ہیں طرف یا کنارہ کے، یعنی حرف کے لفظی معنی طرف یا کنارہ کے ہوتے ہیں، یعنی آپ کسی سائڈ کو یا کسی کنارے کو حرف کہیں گے۔ حرف کی تعریف کیا ہے؟ وہ کلمہ جس کے معنی دوسرے کلمہ سے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، یعنی اسم ایک منفرد کلمہ ہے، ایک مفرد کلمہ ہے، اور ایک کلمے واحد کلمے کو یا واحد لفظ کو سمجھنے سے ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن
حرف جو ہے اس کے ساتھ کسی لفظ کو ملانا پڑتا ہے تب اس کی سمجھ آتی ہے۔ اگر میں ایسے کہوں کہ یہ اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے ایک کنیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ اسموں اور فعلوں کے ساتھ مل کر آتا ہے اور جملے کے مفہوم میں اپنا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں جیسے من، الا، علی، فی، عن، حتی، مختلف یہ حروف ہیں، یعنی یہ جب تک کسی لفظ کے ساتھ نہیں ملیں گے تو ان کا معنی اور مفہوم مکمل نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کی سمجھ آئے گی کہ یہ حرف کس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو جب تک ان حرفوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اسم یا فعل نہیں ملے گا تو اسم یا فعل کو ملائے بغیر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے خرج زید من الدار، زید نکلا، کہاں سے نکلا؟ گھر سے، من الدار گھر سے۔ اب من کا معنی سے، اب اس طرح ایک اور آپ یہ دیکھیں، خرج فعل، زید اسم، من حرف اور الدار بھی اسم۔ خرج زید من الدار، زید نکلا گھر سے۔ داخل عمر فی المسجد، داخل عمر فی المسجد، امر جب عمر کے ساتھ واو آ جائے تو اسے امر پڑھا جاتا ہے۔ امر داخل ہوا مسجد میں، امر مسجد میں داخل ہوا، داخل عمر فی المسجد، امر داخل ہوا مسجد میں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اسم کی علامات کیا ہیں، یعنی اسم کے بارے میں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اسم ہے، تو اس کی کچھ علامات ہیں۔ علامت سے کیا مراد ہے؟ علامت کی تعریف کیا کی گئی کہ وہ خاصیت جو ایک چیز کے اندر پائی جائے اور دوسری چیز میں موجود نہ ہو اس کو علامت کہتے ہیں، یعنی وہ خاصیت، وہ خاص بات، وہ خاص چیز جو ایک چیز کے اندر پائی جائے اور دوسری چیز میں موجود نہ ہو اس کو علامت کہتے ہیں۔ اسم کی علامتیں دو قسم کی ہیں، بعض اسم کے شروع میں آتی ہیں اور بعض اسم کے آخر میں پائی جاتی ہیں، یعنی بعض علامتیں وہ ہوں گی جو اسم کے شروع میں آئیں گی اور بعض وہ ہوں گی جو اسم کے آخر میں آئیں گی، بعض لفظوں میں ہوں گی اور بعض لفظوں میں نہیں ہوں گی، لیکن معنی و مفہوم سے معلوم ہو سکیں گی۔ بعض علامات وہ ہوں گی کہ جو لفظوں کے اندر پائی جائیں گی، لفظوں میں ہوں گی، اور بعض لفظی خصوصیات نہیں ہوں گی یا لفظی علامات نہیں ہوں گی، بلکہ وہ معنوی خصوصیات اور معنوی علامات ہوں گی اور وہ معنی اور مفہوم سے معلوم ہو سکیں گی۔ اب اسم کی جو علامات ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ شروع میں الف لام ہو، یعنی اسم کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے آغاز میں الف لام ہوتا ہے، جیسے کتابن، کوئی کتاب، لیکن جب اس کے ساتھ الف لام لگ جائے گا تو اب ایک خاص کتاب مراد ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں معرف باللام، کہ کسی چیز کو معرفہ بنانا الف لام کے ذریعے۔ اب الف لام کیا کرتا ہے کہ تنوین گرا دیتا ہے، یعنی کتاب ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ الکتاب۔ اب جہاں پہ الف لام ہوگا اس اسم کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی،
تو اگر ہوگا الکتاب، کتاب ان سے کیا بنے گا؟ الکتاب، قلم ان سے کیا بنے گا؟ القلم، تو الف لام جس کے شروع میں آ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ شروع میں حرف جر ہو۔ حرف جر سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو کسی ورڈ پر اگر داخل ہوں یا کسی ورڈ کے شروع میں آئیں تو اس کو زیر دے دیتے ہیں۔ یہ تعداد میں 17 حروف ہیں، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مد خلا ربا ہاشا من عدا فی ان علا حتی الا۔ اب یہ جو ورڈز ہیں یہ 17 حروف ہیں، اور یہ جس لفظ پر بھی داخل ہوتے ہیں اس کو زیر دے دیتے ہیں، جن میں سے یہاں پر ایک با لکھی ہوئی ہے اور اوپر تقریباً جتنے ورڈز لکھے ہوئے ہیں یہ سارے حروف جارہ ہیں جو امثلہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو شروع میں حرف جر ہو، بے زیدن، اب با حرف جر ہے اور اس نے زید کو مجرور کر دیا ہے، ٹھیک ہے، بے زیدن۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ عربی میں جتنی بھی تبدیلی ہوتی ہے وہ آخری حرف کے اندر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دال جو ہے یہ آخری حرف ہے اور یہ اصل میں زیدن تھا، لیکن جب با اس پہ داخل ہوا تو اس نے اسے بے زیدن کر دیا، ٹھیک ہے، زید کے مرر تو بے زیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب با یا کوئی بھی حرف جر کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مجرور کر دیتا ہے، اس کو زیر والا بنا دیتا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ شروع میں میم ہو، جیسے مضروبن، مفعول، مارا گیا ایک شخص، مضروبن۔ تو آپ دیکھیں کہ جس کے شروع میں میم آ جائے گا وہ اسم ہوگا۔ اور مسند الیہ ہو، مسند الیہ سے مراد یہ ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جائے، مثلا زید قائم، ٹھیک ہے، اب قائم کی جو نسبت ہے وہ زید کی طرف ہے، تو زید اسم ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی طرف نسبت کی گئی، جس کی طرف جوڑا گیا وہ کیا ہوگا؟ مسند الیہ ہوگا۔ تو اور اس کی آگے انشاءاللہ مزید تفصیلات پڑھیں گے۔ آخر میں تنوین ہو، یعنی آخر میں دو پیش آ رہی ہیں، جیسے زیدن، تو آخر میں کیا ہے؟ تنوین ہے۔ جس لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے گی وہ اسم ہوگا۔ اسی طرح مضاف ہو، مرکب اضافی، اگر آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں تو مرکب اضافی میں ایک مضاف ہوتا ہے اور ایک مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو مضاف ہو غلام زیدن، اب غلام مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے، زید کا غلام، اس کا اردو میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے مرکب اضافی کا تو وہاں پر کا، کے، کی وغیرہ آتے ہیں، تو غلام مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آتی ہے، تو مضاف جو ہے غلام مضاف ہے، یعنی غلام کی نسبت کی گئی ہے، اور کس کی طرف کی گئی ہے؟ زید کی طرف کی گئی ہے۔ تو غلام و زیدن یعنی زید کا غلام، تو یہ بھی اسم ہوگا، زید اور غلام اسم ہے۔ منصوب ہو، منصوب کا معنی جس کی کسی علاقے کی طرف نسبت کی جائے، جیسے ہم کہتے ہیں ترمذیون، اب ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت ایک گاؤں کی طرف ہے جس کا نام ترمز تھا۔ بغدادیون،
جو بغداد کی سے نسبت رکھے گا اس کو بغدادیون، کہ اس بندے کا تعلق جو ہے وہ بغداد کے ساتھ ہے. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں لاہوری لاہور کے رہنے والے کو، پنجابی پنجاب کے رہنے والے کو، سندھی سندھ کے رہنے والے کو. تو عربی میں اگر کسی علاقے سے نسبت پائی جاتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ اسم ہوگا. پھر جمع اور تثنیہ. عربی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایک ایک ہوتا ہے، دو دو ہوتے ہیں، اور 3 سے جمع شروع ہوتی ہے. تو ایک کو واحد کہا جاتا ہے، 2 کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اور 3 یا 3 سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں تثنیہ پہلے آتا ہے، جمع اس کے بعد آتا ہے، واحد پھر تثنیہ اور پھر جمع. صیغوں میں بھی یہی ترتیب ہوگی کہ پہلے واحد آئے گا، پھر تثنیہ 2 آئیں گے، اور پھر جمع 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوگا. جیسے ضاربان، ضاربون، 2 مارنے والے ہوں گے تو ضاربان، زیادہ مارنے والے ہوں گے تو ضاربون. لائبان، 2 کھیلنے والے، لائبون، بہت زیادہ کھیلنے والے. اگر 2 بچے کھیل رہے ہیں تو ان کے لیے ہم لائبان کا لفظ استعمال کریں گے، اور اگر بہت زیادہ کھیل رہے ہیں تو ہم ان کے لیے لائبون کا لفظ استعمال کریں گے. تو جو تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا تو اس کے لیے بھی اس کی بھی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اسم ہے. پھر موصوف ہو. آپ دیکھیں کہ ایک مرکب توصیفی آپ نے پڑھ رکھا ہوگا. تو مرکب توصیفی میں ایک صفت ہوتی ہے، اور جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہا جاتا ہے. اب رجل صالح، صالح صفت ہے، نیک آدمی. صالح نیک جو ہے یہ صفت ہے، نیکی صفت ہے. لیکن کس کی صفت ہے؟ رجل کی. تو رجل کیا ہوا؟ موصوف ہوا اور اسم ہوا، یعنی موصوف اسم ہوگا. تو رجل صالح، نیک آدمی. تو رجل موصوف ہوا، اور موصوف کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. کسی کا نام ہو احمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد معنی کیا ہے؟ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اسی طرح آپ دیکھیں کوئی بھی نام ہو، ارشد ہے، عابد ہے، حامد ہے، زید ہے، کوئی بھی آپ دنیا جہاں کا نام لے لیں، اشرف لے لیں، اکرم آج کل نام رکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کے نام کے ساتھ جو ہے وہ عبد لگا کر رکھا جاتا ہے. عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کو بہت. تو کسی کا بھی نام ہو. اور میں پہلے آپ کو یہ چیز بھی بتا چکا ہوں کہ اردو میں جو ہم تعریف کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے. تو کسی کا نام ہو وہ اسم کہلائے گا. جیسے احمد، کسی بچے کا نام زید ہے، کسی کا نام عمر ہے، کسی کا نام عمر ہے، کسی کا نام عثمان ہے، کسی کا نام علی ہے. تو جو بھی نام ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. پھر یہ ہے کہ مصغر ہو، یعنی تصغیر، چھوٹا کیا گیا ہو. جیسے قریشن ایک لفظ آ رہا ہے، یہ اصل میں کرش کی تصغیر ہے. یعنی کرش اس جانور کو کہا جاتا ہے جو سارے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کھا جاتا ہے لیکن اسے کوئی نہیں کھا سکتا. اور بعض لوگ جو ہے وہ ویل مچھلی کو کرش کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا بڑا جانور ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتا ہے لیکن اسے کوئی نہیں کھا سکتا. تو قریشن یعنی قریش تصغیر ہے، چھوٹا کیا گیا ہے.
کارشن کو چھوٹا کر کے قریش بنایا گیا ہے. تو مصغر یعنی کسی ورڈ کو آپ جب عربی میں چھوٹا کرتے ہیں، اس کی تصغیر بناتے ہیں، تو یہ تصغیر بھی اسم کہلاتی ہے. جیسے قریشن یہ ایک قبیلے کا نام ہے اور اسم ہے. آخر میں اگر تائے متحرک کو، یعنی تائے متحرک سے کیا مراد ہے کہ تا ہو لیکن اس کے اوپر اعراب ہو، حرکت ہو، زبر زیر پیش ہو. متحرک سے کیا مراد ہوگا کہ اس پہ زبر زیر پیش ہو، تو اس کو ہم کہیں گے تائے متحرک، یعنی ایسی تا جس کے اوپر کوئی حرکت پائی جاتی ہے، اور حرکت ہے زبر زیر پیش، جس کو عربی میں فتح، نصب اور جر کہا جاتا ہے. تو یہ مختلف اس کی پھر آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو تا جو ہے یہ متحرک ہو، یعنی زیر زبر پیش والی ہو، اور آخر میں ہو اور ملی ہوئی ہو. جیسے شجرۃ، درخت کو کہا جاتا ہے، لغت کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے، اور درخت جو ہے شجرۃ اس کو کہا جائے گا. اب شجرۃ درخت کو کہا گیا، اس کے آپ آخر پہ دیکھیں تا آ رہی ہے، مؤنث کی تا آ رہی ہے، اور یہ ملی ہوئی ہے لفظ کے ساتھ، اور متحرک ہے، یعنی اس کے اوپر دو پیشیں بھی موجود ہیں. تو یہ اسم ہے. شجرۃ اسم ہے. ضاربۃ مارنے والی، یعنی اس پر بھی آپ دیکھیں کوئی کسی کو تھپڑ مار رہی ہے، کسی کو ڈنڈا مار رہی ہے، تو اس کو کہا جائے گا ضاربۃ. اب یہ بھی اسم ہے، اور اسم کی علامات اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ تاب اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، آخر میں ہے، اور متحرک یعنی پیش والی ہے، تنوین ہے. تو اس لیے یہ کچھ آج کا ہمارا سبق ہے. آپ ان تعریفات کو جو ہے وہ یاد کریں گے اور ان چیزوں کو یاد کر لیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ ان کو یاد نہیں کریں گے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی. تو آج ہم نے جو ہے وہ جو چیزیں پڑھی ان کو، کلمہ کی تعریف ہم نے پڑھی. بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. پھر کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف. اور اسم کی کیا تعریف ہے کہ یہ وسمن سے ہے، جس کے معنی چوٹی یا بلندی کے ہیں، اپنے معنی پر خود دلالت کرے، بغیر کسی کلمہ کو ملانے سے معنی معلوم نہ ہو، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر پایا جائے. اس کی مثالیں تھیں رجل، فارس، مفتاح. اسی طرح فعل کی تعریف ہم نے پڑھی کہ وہ اکیلا لفظ جو اپنے معنی کو ظاہر کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہو. اسی طرح پھر ہم نے حرف کو پڑھا، اور حرف کی ہم نے لفظی تعریف، پھر اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ پڑھی، پھر اس کی مثالیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے علامات اسم پڑھی، جو کہ 12 کی تعداد میں نے مختلف کتابوں سے اکٹھی کی ہیں. تو یہ 12 کے قریب جو ہے یہ علامات ہیں. اگر اس کو یاد کر لیا جائے تو اسم کو پہچاننے میں بہت آسانی ہوگی. اللہ رب العزت ہم کو عربی زبان سیکھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے ذریعے پھر قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.